وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم کوئی بھی نیکی کرو گے، جو کوئی بھی تم نیکی کرو گے، خیرن یہ جو تنوین ہے نا خیرن کی، سیل کہتے ہیں معمولی نیکی ہے، چھوٹی نیکی، معمولی تو کوئی نہیں بھی، یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا عطا فرما دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، خلاق حصہ، کوئی اس کو کوئی چیز نہیں ملنی آخرت۔ جس نے صرف دنیا مانگی ہے، دنیا مل جائے گی، آخرت تھوڑی ملے گی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے قتادہ نے، ان کے شاگرد نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی بہت زیادہ دعاؤں میں، کیونکہ 10 سال خدمت کی تھی، کون سی دعا تھی زیادہ پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ جس دعا کو میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ سنا ہے کرتے وہ یہی دعا ہے، ربنا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دعا بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور خود سیدنا انس سے بھی کوئی کہتا ہے ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، تو وہ بھی دعا فرماتے ہوئے یہی دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہتے سب کچھ جو مانگنا ہے سب کچھ آ گیا، جو تمہارے دل میں جو خواہش ہے، جو چاہیے، صحت چاہیے، مال چاہیے، کاروبار چاہیے، آخرت چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے، کچھ بھی سب کچھ آ گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 189۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں اہلہ کے متعلق۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال آپ جانتے ہیں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے چاند، چاند کے متعلق ان کا سوال ہے۔ چاند کے متعلق سوال یہ ہے کہ اس کا کم زیادہ ہونا، کبھی پتلا کبھی موٹا کبھی پورا، برخلاف سورج کے، سورج جیسے نکلتا ہے ویسے ہی غروب ہوتا ہے، سورج کے ساتھ چاند والا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجیے۔ صحابہ کرام کا سوال کرنا، یہ حکمت معلوم کرنا، یہ صحابہ کا سوال تھا۔ یہ حرص انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ اس قسم کے سوالات اس کے پاس ہوں، جن سے وہ شرعی معاملات کو جان سکے اور شرعی چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ بیان فرما دیجئے، اب آپ جواب دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اب پورا قرآن کی وحی ہے، الفاظ ہے یہ مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا آنا جانا یہ مواقیت ہے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، میقات لفظ آپ سنتے ہیں، حج میں بھی آپ کو عمرے میں بتایا جاتا ہے جی یہ میقات ہے، یہاں سے احرام مان کے جانا ہے۔ میقات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کوئی حد مقرر کی جائے کہ آپ کے لیے یہ حد ہے، اور اس چیز کسی چیز کا ٹائم مقرر کرنا۔ عشاء کی نماز کا ٹائم 9:15 بجے ہے، یہ میقات ہو گیا عشاء کی نماز کا۔ زمانے کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے کوئی بھی حد مقرر کی جائے اس کو میقات کہا جاتا ہے، تو یہ میقات ہے۔ چاند جو ہے میقات، اب میقات کا سادہ ترجمہ ہوگا وقت معلوم کرنے کے لیے، للناس لوگوں کے، والحج اور حج کے لیے۔ حج ایک عبادت ہے جس کی تاریخ کا علم آپ کو چاند کی تاریخوں سے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے حوالے سے لوگوں کی تاریخوں کا علم دیا ہے لوگوں کو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، باقی تفصیل تو انشاءاللہ سورہ توبہ میں ہم بیان کریں گے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، وہ چاند کے مہینے ہوں وہ سورج کے مہینے ہوں، سورج بھی ایک چکر اپنا 12 مہینوں میں کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو قل ہی مواقیت للناس والحج، اب یہ چاند جو ہمیں دیا گیا ہے، تو آپ جتنی دیکھیں گے عبادتیں ہیں یا جتنے ہمارے معاملات ہیں، دنوں کے اعتبار سے اگر ان چیزوں کو مربوط کیا گیا ہے تو وہ چاند کی تاریخوں سے کیا گیا ہے۔ مطلب حج آپ چاند کی تاریخوں سے کریں گے، روزہ چاند کی تاریخوں سے۔ اسی طریقے سے خواتین کی عدت، جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اس نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن جو ہوں گے وہ چاند کے حساب سے ہوں گے، 4 مہینے کمپلیٹ ہوں گے وہ چاند کے حساب سے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ کے جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی آپ نے سارے چاند کے حساب سے رکھنا ہے۔ البتہ ایک دن کے اندر اگر کوئی ٹائم معلوم کرنا ہے، یہ ہے ڈیٹ،
ڈیٹ آپ کی، تاریخ آپ کی چلے گی چاند سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا۔ باقی جو وقت آپ نے معلوم کرنا ہے دن کا، اس کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت دی ہے تو آپ پیچھے پڑ کر آئیں، روزہ آپ نے کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے۔ خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس کو سورج کے ساتھ جوڑا ہے۔ رکھنا آپ نے روزہ پورا مہینے، لیکن اگر دن کی ٹائمنگ میں آپ نے چلنا ہے تو وہ سورج کے حساب سے۔ نمازوں کی ٹائمنگ ساری کی ساری سورج کے حساب سے، فجر بھی، عشاء بھی، مغرب بھی۔ باقی زور اثر تو سورج کے حساب سے ہی ہیں، وہ بقیہ نمازیں بھی سورج کے حساب سے ہی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے۔ اب اگر کسی پہ اعتراض ہے کہ یوں نہیں، یوں کر لیں، ایسے نہیں، ایسے کیوں نہیں ہوا، تو سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ جب اللہ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، اب اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو میرا ایک اسلوب ہے، میں جواب دیتا ہوں پہ جس کو لڑنا ہے وہ اللہ سے جا کے لڑ لے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بندگی کا تو تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو مان لے، کیونکہ وہ خالق ہے ان چیزوں کا، اسے بہتر پتہ ہے کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے، کس چیز میں کیا فائدہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عادت کا ذکر کیا ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی نہیں ہے کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کو آؤ اس کی بیک سائڈ سے۔ ظہور ظہر سے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک سائڈ سے، گھر کے پیچھے سے گھر کے اندر آؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ حقیقی نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اپنے دروازوں سے آیا کرو، فرنٹ کا جو مین گیٹ ہے اس سے داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سیدنا براء ابن عازب بیان فرماتے ہیں، یہ آیت ہم انصار اور ہمارے جیسے اور لوگوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتے تھے اور ہمیں گھر میں جانے کی کوئی ضرورت پڑتی، تو ہماری ایک معاشرے میں عادت تھی کہ حالت احرام میں گھر کے فرنٹ گیٹ سے داخل نہیں ہونا، یا جہاں آپ مکہ میں رہ رہے ہوں وہاں فرنٹ سے نہیں آنا، بیک سے کھڑکی کوٹ کے آؤ یا پیچھے سے کسی دروازے سے آؤ، سوائے قریش کے۔ قریش اپنے حالت احرام میں بھی ہو تب بھی وہ اپنے گھر میں اپنے گیٹ سے داخل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو یہ ان کے ایک عبادت کا طریقہ بن گیا تھا۔ اب نہ اس کی عقل سے کوئی لاجک ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، اور نہ فرمایا یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ دو باتیں سمجھ لیجیے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی انسان کو کسی چیز سے روکتا ہے تو اس سے بہتر چیز بھی اسے عطا کرتا ہے۔ گھر کے فرنٹ سے آؤ، بیک سائڈ سے نہیں آؤ، گھر تو آنا ہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک مسئلہ پڑھ کے آئے ہیں کہ لا تقولوا راعینا، اللہ کے رسول کے لیے راعینا لفظ استعمال نہ کرو، پھر فوراً بدل دیا وقولوا انظرنا، اللہ کے رسول کے لیے الفاظ استعمال کرو انظرنا۔ تو معاشرے میں کبھی بھی کسی خرابی کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو اس کے بدل، اس سے بہتر نظام یا اس جیسی چیز جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ لوگوں کو آپ بتائیے، تاکہ لوگ اس کے حساب سے، گھر میں آنا ضرورت ہے تو بتائیے کہاں سے آئیں، اللہ کے نبی کو خطاب کرنا ضرورت ہے، بتائیے کیسے خطاب کریں۔ دوسری چیز، توہمات دین نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں بڑے توہمات ہیں۔ ایک شخص نے، اس کا معاملہ ہے کہ وہ سال سے اس کی والدہ کا ایک مزاج تھا، مغرب کی اذان سے، مغرب کا ٹائم ہونے سے 10 منٹ پہلے سارے گھر کی لائٹس آن کر دیتی، وہ ڈرائنگ روم کیا، وہ کچن کیا، وہ واش روم کیا، وہ باہر کے گیٹ، ادھر ادھر پورے گھر کی لائٹیں۔ کہہ رہے کئی سالوں تک یہ چلتا رہا۔ ہم پوچھتے بھائی کیوں؟ کہہ رہا ہوں کسی نے کہہ دیا تھا کہ مغرب کے وقت جو ہے نا وہ روحیں آتی ہیں جو فوت ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے راستے کے لیے ان کو دکھائی پڑے تو اس لیے وہ لائٹیں کھول دو۔ اب یہ مسلمان معاشرے میں، اسی ملک میں، اسی شہر میں، یا کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس نے سمجھایا، بڑا عقل میں آئی تو خیر وہ عادت ختم ہوئی۔ اس طرح کی بڑی توہمات ہیں، خاص طور پر بر صغیر کے اندر، جو ہندوانہ رسم و رواج سے ہمارے اندر داخل ہوئی نہیں ہے اور ہم ان کو دین سمجھتے ہیں۔ توہمات، ہمارے خیالات، ہمارے رسم و رواج، وہ دین نہیں ہے۔ بلا وجہ کی رسم بن گئی کہ جی حالت احرام میں گھر کے مین گیٹ سے، فرنٹ گیٹ سے آپ نہیں آ سکتے، بیک سائڈ سے گھر کے اندر آئے۔ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ ہاں اللہ کا حکم ہوتا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت فائدہ ہوتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب یہ تھوڑا سا ہلال کا مسئلہ آ گیا، چاند کا۔ اس آیت کا آپ کی پچھلی آیات کے ساتھ بھی تعلق تھا، کیونکہ آپ کے روزوں کا مسئلہ وہ سارا چاند کے ساتھ ہے، رمضان کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا۔ اب آگے جو مسئلہ آ رہا ہے عمرے اور حج کا، ان کا تعلق بھی سارا کا سارا چاند کے ساتھ ہے، خاص طور پر حج کا۔ حج سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا تھا۔ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں کیا تھا۔ پہلا احرام مان کے کہتے ہو نہیں سکا تھا، جس کو حدیبیہ، عام الحدیبیہ کہا جاتا ہے۔
جس میں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کرنی پڑی تھی، مشہور واقعہ ہے۔ تو اب حج کے مسائل سے پہلے کچھ ہی ذرا جہاد کی بات آ رہی ہے، کیونکہ اس موقع پر تھوڑا سا قتال کی سچویشن بن رہی تھی، تو اس کے بعد پھر فوراً حج کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو۔ الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ ولا تعتدوا، لیکن اللہ کے نظام قتل میں یہ ہے، نظام جہاد میں ہے کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ یہ آغاز قتال ہے کہ جو تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے تم بھی اس سے لڑو۔ جہاد جو ہے وہ کئی مراتب میں فرض ہوا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ 17ویں پارے میں آئے گا کہ آج مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ لڑ لیں، اب جہاد کر لیں۔ مدینہ میں آ کے جہاد فرض ہوا، مکہ میں جہاد نہیں تھا۔ پھر پہلے جہاد دفاع والا فرض ہوا، پھر اس کے بعد اٹیکنگ جہاد کے احکامات انشاءاللہ ہم سورہ توبہ میں چل کے پڑھیں گے، اور وہاں پر ان کی آیات آئیں گی۔ پھر یہ درجہ بدرجہ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کے 4 اسٹیپس ہیں، جن میں سے دوسرا ہے کہ جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑو۔ ابھی حدیبیہ مقام پر تمہارے خلاف اگر کھڑے ہو رہے ہیں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، لیکن ولا تعتدوا، زیادتی مت کرنا۔ زیادتی کیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بھی کوئی لشکر روانہ کیا اور اس کا کوئی امیر، لیڈر، قائد مقرر کیا کہ جو ان کی قیادت میں جا کر وہ لڑیں گے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں کا حکم دیتے تھے۔ ایک، اللہ سے ڈرنا اپنے بارے میں بھی، اور جو تمہارے ساتھ لشکر جا رہے ہیں ان کے متعلق ہی اللہ کا ڈر اور خوف اپنے ساتھ رکھا۔ دوسرا، میدان جہاد میں اترنا تو اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، ایک تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کا نام لے کر جہاد کرنا۔ پھر آپ احکامات کی تفصیل دیتے، نہ غدر کرنا، نہ دھوکہ دینا، نہ خیانت کرنا، نہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مارنا، نہ عورتوں کو مارنا، نہ کسی درخت کو آگ لگانا، نہ جانوروں کو قتل کرنا، نہ بوڑھوں کو مارنا۔ صرف جہاد میں جو قتال میں تمہارے مقابل میں لڑنے کے لیے آئے اس سے لڑنا، اور اس کے لڑنے سے پہلے بھی ان کے سامنے 3 اختیارات پیش کرنا۔ میدان جہاد میں اتر کے سیدنا علی کو بھی آپ نے فرمائے تھے کہ جزیہ دے دو، اسلام لے آؤ۔ نہیں مانتے اس کے بعد چلو پھر اب آخری حل ہے لڑنا، کیونکہ مقصود جہاد کا یہ نہیں ہے کہ انسان کافروں کو مار دے، خون بہا دے، خون بہا کے ان کا مال لوٹ لے، مال غنیمت۔ یہ مقصد جہاد نہیں ہے، اس پر تو ہم آگے ابھی آیات میں آ رہے ہیں، بات کریں تو انشاءاللہ۔ اصل مقصد ہے کہ اسلام لے آئے۔ حتیٰ کہ آپ وہ واقعات بھی جانتے ہیں کہ تلوار اٹھانے کے بعد بھی اگر دشمن کلمہ پڑھ دے، وہ بھی اس کو مارنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، کیونکہ اصل مقصود ہے اسلام میں داخل کرنا۔ تو ولا تعتدوا، کیا خوبصورت نظام ہے۔ اس لیے جو جملہ بولا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ محبت تو بہرحال پتہ نہیں، لیکن جنگ میں شریعت نے اس کی اجازت نہیں کی۔ شریعت نے دھوکے کی، سب کچھ جائز ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، کچھ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں سامنے والے کو میدان جہاد میں لڑائی میں بیوقوف بنانے کی۔ وہ دھوکہ نہیں ہوتا، وہ بیوقوف بنانا ہوتا ہے، وہ آپ کی چالاکی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ سورہ توبہ میں انشاءاللہ پھر ہم جب جہاد کے احکامات اور وہاں پوری تفصیل سے مسائل آئیں گے انشاءاللہ وہاں ذکر کریں۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بھائی ایک بات ذہن میں رکھنا اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ اعتداء کرنے والوں سے، حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جہاد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اگر اس میں تم نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ جہاد اگر اپنے شوق سے کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو، کوئی اور مقصد ہے، پھر تو جیسے دل چاہے کرو، کہ اللہ سے پھر کچھ نہیں ملنا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کر دو جہاں بھی تمہیں موقع ملے، ان کو پالو، مل جائیں، ان کو مار دو، ان مشرکین کو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، مکہ سے۔ اور جس طرح کہ فتح مکہ کے موقع پر نکالا گیا، اسی لیے کئی صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ فتح ہے، لیکن فتح مکہ فتح نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اصل میں فتح تھی، صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کا آغاز ہوا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت اور سنگین جرم ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے کافروں کا کفر پر رہنا اور لوگوں کو کفر کی دعوت دینا، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ زیادہ سخت ہے بنسبت قتل کے۔ قتل سے ایک ہی دفعہ معاملہ ہوا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو ان کافروں کا کفر پر رہنا اللہ کی زمین پر، یہ زیادہ سنگین بڑا جرم ہے بنسبت اس کے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مسلمان ان کو قتل کر دیں۔ تو جب، اور یہ عقلی قاعدہ ہے، انسان کی عقل بھی کہتی ہے، جب انسان کے پاس چوائس نہ ہو، دو سوائے 2 راستوں کے، دونوں ہی خطرناک ہیں، تو 2 میں سے جو ہلکا خطرناک ہوتا ہے آپ وہ اختیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی بیماری بڑی سخت ہے، پھر 2 آپشن ہیں، یا تو آپ کو
سخت قسم کے انجیکشن لگا کے ہم اس کو علاج کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کا آپریٹ کریں گے۔ اب آپریشن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ہمیشہ آپ اب تکلیف تو سہنی ہے، دو میں سے ایک ہلکی تکلیف، تو دونوں چیزیں، اب دو راستے ہیں، یا تو ان کو ان کے گفر پہ چھوڑ دو یہ آپ کو مار دیں گے۔ اور دنیا میں یہ بات بالکل بیوقوفانہ بات ہے کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، امن ہوگا، کوئی قوم امن کے ساتھ نہیں رہتی۔ جب اسلام نہیں تھا، دین نہیں تھا، تب بھی لڑتے تھے، پانی کے لیے لڑتے تھے، آگ کے لیے لڑتے تھے، خوراک کے لیے لڑتے تھے، سامان کے لیے لڑتے تھے۔ بعد میں اب اللہ نے بتایا کہ دین کے لیے لڑنا یہ اصل اللہ کے لیے لڑنا ہے، اور دین کا قیام یہ اصل قیام ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں ایک جگہ ہے کہ جہاں تم ان سے قتال نہیں کرو، نہ ان سے قتال کرو، مسجد حرام کے پاس، حدود حرم کے اندر۔ مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے۔ یہ چند آیات آگے اور بھی آئیں گی، یہ بھی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ادلہ ہیں جن سے اہل علم کا استدلال ہے کہ پوری کی پورے حدود حرم جو ہے یہ مسجد حرام کا حکم رکھتی ہے۔ جب آپ وہاں مکہ جاتے ہیں نا تو آپ یہ مسئلہ سنتے ہیں، جی حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ وہ ان دلائل سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ یہاں مسجد حرام سے مراد مسجد حرام وہ خاص مسجد کا وہ حصہ نہیں ہے۔ جب آپ جاتے ہیں بیت اللہ میں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، تو ایک جو مسجد پاس اس کے بنی ہوئی ہے وہ مسجد مراد نہیں ہے، بلکہ پوری حدود حرم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ مسجد حرام استعمال کیا ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں پوری حدود حرم مسجد حرام کے حکم میں۔ تو ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس۔ حتیٰ بہرحال دوسرا موقف بھی اہل علم کا ہے کہ نہیں صرف یہ حکم مسجد حرام کے لیے 1,00,000 نماز کا، پورے حدود حرم کے لیے نہیں ہے، اور ان کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ یہ تو میں نے صرف بات آئی تھی تو اشارہ کرتی ہے۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے اسی جگہ پر قتال کریں۔ اگر وہ تم سے مسجد حرام میں لڑتے ہیں تو تم بھی لڑ لو۔ اور وہ ہوا فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تو ہوں اس تھوڑے سے وقت کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے، جب سے اس جگہ کو حرمت والا بنایا ہے قیامت تک یہ جگہ حرمت والی رہے گی۔ یہاں قتال، لڑنا جھگڑنا، فساد کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے ٹائم کے لیے حلال کیا ہے، اس میں بھی جنگ نہیں ہوئی۔ آئے جنگ کرنے تھے لیکن جنگ ہوئی نہیں۔ تو کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت تک کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ میرے اس تھوڑے سے ٹائم کو سامنے رکھ کر وہ استدلال کرے کہ جی فساد ختم کرنے کے لیے مکہ میں جنگ کی جا سکتی ہے، جس طرح کے بعد میں اخبار میں حجاج ابن یوسف، عبداللہ ابن زبیر کے اوپر اس نے حملہ کیا اور دیگر بعد میں چلتا رہا، تو ان موقعوں پر یہ حدیث خاص طور پر سامنے پیش کی جاتی رہی۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو تم بھی لڑو ان سے، پھر قتل کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ انسان امن و سلامتی کے لیے کہ جی اگر ایک گال پہ تھپڑ پڑ رہا ہے تو دوسرا گال بھی انسان آگے کر دے کہ تم مار لو۔ اس طرح انسان کو شریف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن ہو اور اسلام کی غیرت کا معاملہ ہو تو انسان کو بھی ہتھیار اٹھانے چاہیے۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ گئے، رک جائیں کس چیز سے؟ اپنے کفر سے۔ اور وہ کفر سے کس طرح رکیں؟ اسلام لے آئیں۔ تو اصل مقصد یہی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلام سے تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب کچھ دھل جاتا ہے۔ اور صحابہ کے کئی واقعات ہیں جنہوں نے کفر میں رہتے ہوئے، شرک میں رہتے ہوئے اسلام کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لیا، آخر میں اسلام لے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ اب اصل بات ہے کہ ان سے قتال کیوں کرنا ہے۔ جب انسان کے سامنے غرض سامنے ہوتی ہے، یہ وجہ سامنے ہوتی ہے کہ میں نے جہاد کیوں کرنا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال و بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی اپنی شجاعت بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنی نام کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنی قوم قبیلے کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں سے سبیل اللہ کون سا ہے؟ فرمایا جس نے قتال کیا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو، اللہ کا دین سب سے بلند ہونا چاہیے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ بچے۔ فتنے سے مراد شرک اور کفر ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا زمین پہ ایک ہی ہو جائے اور وہ اللہ کا دین ہو، عبادت صرف اللہ کی ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس وقت تک تم نے قتال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے تو قتال کا جہاد کی اجازت دی گئی اس وقت تک ہے جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ دے گا، عاصم منی نفسہ و مالہ، اس کی جان مال کی حفاظت اب میری ذمہ داری، الا بحقی، مگر اسلام کا حق کوئی ہوگا جان مال کے حوالے سے وہ لیا جائے گا اس سے۔ وحسابہ علی اللہ، باقی جو حساب کتاب ہے وہ آخرت میں اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ دنیا کے معاملات کے اندر اب جان مال کی عزت کی حفاظت یہ شریعت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس دوران وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو صرف زیادتی
صرف عدوان یا جہاد یا قتال صرف ظالموں کے خلاف ہوگا، اور ظالموں سے مراد یہاں مشرکین ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور حرمت والی چیزیں بدلے میں ہیں، حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا جب موقع بنا تھا سن 6 ہجری میں، تو اس میں جب عمرے کے لیے احرام باندھ کے گئے تھے، وہ تھا ذی القعدہ کا مہینہ، جس مہینے میں بھی ہمیں ذی القعدہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، کون کون سے ہیں؟ محرم، ذی القعدہ، ذی الحج، رجب، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ اسی لیے سفر کو منحوس کہتے ہیں۔ یہ 3 مہینے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے۔ جیسے ہی سفر سٹارٹ ہوا، وہ سارے اگلے پچھلے حساب کتاب پورے کرنے کے لیے باہر نکلتے ہو، کہتے تھے سفر منحوس ہے۔ بھائی منحوس سفر نہیں ہے، منحوس میں ہوں، یہ ہے قتال لڑنا میں نے شروع کیا، وقت تھوڑی منحوس ہوا۔ اس کے بعد ایک الگ سے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 3 جو مہینے ہیں، ان میں ایک ذی القعدہ تھا، حرمت والے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ آگے سے آ گئے کہ نہیں، یہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ بہرحال وہ صلح کی پوری ایک تفصیلات ہیں۔ اگلے سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضا کے لیے گئے، کیونکہ اس میں شرط طے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے مکہ میں جانے کی۔ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، وہ بھی ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمات کا قصاص ہے، یعنی بدلے میں حرمتیں ہیں۔ انہوں نے پچھلے سال تمہارے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں کیا، تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر اس سال بھی جب تم عمرہ قضا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اگر یہ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، اب گھڑ جانا، اب لڑ جانا، کیونکہ وہ طے ہوا تھا شرائط کے مطابق، صلح ہوئی تھی۔ اب اگر ان صلح کی اس شرائط کی پاسداری نہ کی جائے تو ان کے خلاف جو ہے وہ میدان اور محاذ کھول دینا، وہ بالکل درست ہوگا۔ اس میں پھر حرمت والے مہینے کی پاسداری چونکہ انہوں نے نہیں کی، تو تمہیں بھی اجازت ہے تم نہ کرو۔ فمن اعتدی علیکم، جو اعتداء کرے تم پر، جو تم پر زیادتی کرے، تم پر ظلم کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، اسی کے مثل، اتنی ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے تم پر۔ اور یہ اللہ کا ویسے بھی عمومی قانون ہے کہ انسان پر جو کوئی اگر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کا بدلہ پورا لے سکتا ہے، پورا۔ لیکن اگر معاف کر دے، مسلمانوں کے احکامات تو انشاءاللہ 25 پارے میں آئیں گے، تو جتنی ہے، واتقوا اللہ، اس بدلہ لینے میں، زیادتی کرنے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ جب انسان بدلہ لے رہا ہوتا ہے نا، خون کھول رہا ہوتا ہے، اور لمٹ نہیں پتہ ہوتی کہ اس نے کتنی کی تھی، اوپر تو انسان کی پورا بس چلتا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو تہس نہس کر دے۔ تو بدلہ لینے میں بھی اللہ سے ڈرنا، جتنی اللہ نے اجازت دی ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تمہارے جان کا، تمہارے مال کا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اللہ کے دین کی خاطر ہو رہا ہے، تو اس میں بھی جو تم نے بدلہ لینا ہے، تمہیں اجازت اللہ نے بالکل دی ہے اور لو، لیکن اس میں بھی اللہ سے ڈر کر لینا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ اگر حد سے تجاوز کیا تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا تو اللہ کا ساتھ تو متقین کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم نے حد سے تجاوز کیا، اللہ کا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں اللہ کا خاص طور پر ڈر، بدلہ لینے میں انسان کو، وہ بھی کس سے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی سے نہیں، مشرکین سے۔ اجازت ہے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ سے ڈر کر بدلہ لینا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں خرچے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور فضول خرچی اور اسراف سے بچو۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو بیان فرمایا کہ یہ تو ہمارے بارے میں، جب وہ خود روم میں تھے نا، جہاد میں، خود آخری عمر میں، آپ جانتے تھے نا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مزار بھی بنا ہوا، اللہ عالم ان کی صحیح معنی میں قبر ہے بھی، یعنی وہ استنبول میں ہے، وہ جہاد میں ساری زندگی نکل کے کھڑے رہے۔ کہنے لگے کہ یہ آیت تو ہمارے متعلق، وہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا رومیوں سے جہاد میں، وہ خیر اس کی تفصیل ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ آیت بتائی کہ تم اس آیت سے استدلال کر رہی ہو، ہمارے انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اصل میں وہ تھا، ہم انصاریوں نے آپس میں بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہم نے مدد کی تھی، ساتھ دیا، جہاد بھی کیا، اب اللہ کے رسول کا اتنا باہر نکل گئے، سب کچھ کر لیا، ہمارے پیچھے کاروبار، بچے سب رول گئے، اور اب ہم اپنے گھر بار کو توجہ دیں، اپنے خاندان کے اوپر توجہ دیں، اپنے کام کاج پہ، زمینوں کے اوپر توجہ دیں۔ اسلام کی مدد ہو گئی، اللہ کے رسول نے ساتھ بھی دے دیا، اب اسلام پھیل بھی گیا،
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ اگر اپنے گھر میں اپنے کاروبار پر بیٹھ گئے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اس لیے دفاعی نظام کا ہونا اور دفاعی نظام کے لیے خرچ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے، جہاد کے لیے خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم چاہیں نہ چاہیں کتنا ٹیکس بھرتے ہیں، اور وہ ٹیکس ہمارے دفاعی سسٹم کے لیے خرچ ہوتا ہے، ضروری ہے، خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر سسٹم چل نہیں سکتا۔ دنیا کا جو آپ ڈیفنس بجٹ ہے ہر ملک کا آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہر سال اس کے اندر بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ خیر اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا چیزیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ضروری ہے، جہاد جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے خرچہ بھی ضروری ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور اس خرچے میں بھی، اس جہاد میں بھی، ہر موقع پر بھی احسان سے کام لینا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان تو ہر معاملے میں مسلمان پر فرض کیا ہے، ہر معاملے میں۔ قتل کرو تو اس قتال میں، جہاد میں بھی احسان سے کام کرو۔ اگر کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو اس کو بھی احسان کے ساتھ ذبح کرو، یعنی مار رہے ہیں انسان، اس میں کیا احسان ہے؟ آپ نے فرمایا چھری کو تیز کرو تاکہ جانور جلدی ذبح ہو، اس کو جلدی راحت اور سکون، وہ تو چاہیے نا تمہیں، اس کے ساتھ بھی احسان سے کام لو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اگلی آیت میں وہ سارے مسائل شروع ہو گئے جو حج اور عمرے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق ہلال کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، درمیان میں چونکہ یہ مسئلہ ایک تھا کہ قتال اور جہاد کا، صلح حدیبیہ کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا، اور اس کی ضرورت کو بھی ذکر فرما دیا، مقاصد کو بھی ذکر فرما دیا، ذرائع کو بھی ذکر فرما دیا، جہاد کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، جہاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور جہاد کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تینوں چیزیں ان آیات میں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد بھی اللہ کے دین کی بلندی ہے، جہاد کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو پچھلی آیت میں گزرا ہے، اور جہاد کے وسائل جو خرچ کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی معاملے میں کوئی ابہام مجھے اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ اگلی آیت سے، اور امام نے تیمیہ نے دیگر کے علم ذکر کیا، یہ جو اگلی آیت ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے موقع پر نازل ہوئی ہے بالاتفاق۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اس سے سارے اہل علم کا، امام نے کثیر نے ذکر کیا، سارے اہل علم کا اتفاق ہے کہ حج اور عمرہ ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ اگر آپ نے اس کو شروع کر لیا، چاہے وہ حج فرض ہو، عمرہ واجب ہو نہ ہو، آپ کا نفلی ہے، آپ نفلی حج کے آپ نے احرام مان کے لبیک اللہم عمرہ نیت سے کہہ دیا میقات سے، اب یہ احرام اتر نہیں سکتا جب تک آپ حج یا عمرہ اپنا پورا نہ کر لیں۔ نماز آپ نے شروع کی، روزہ آپ نے شروع کیا، نفلی تھا، کوئی دعوت آ گئی، کوئی کھانا آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، کوئی وجہ بن گئی، کوئی بیماری ہو گئی، کھولنے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ نماز آ گئی، کوئی وجہ بن گئی توڑنے کی، شرعی جو وجوہات ہیں تو آپ توڑ دیں، فرض ہے تو آپ نے وہ فرض ادا نہیں ہوا تو بعد میں ادا کرنا، نفل ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی قضا نہیں ہے، آپ کو پڑھنا چاہیں، آپ کی محبت ہے۔ لیکن حج اور عمرہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا احرام ماننے کے بعد اس کو کھولا نہیں جا سکتا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا میں اتارا، نہایا دھویا، کپڑے پہنے، نارمل ہو گیا، ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ ہاں کوئی وجہ بھی آ سکتی ہے نا، انسان کو کوئی راستے میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی بیمار پڑے گا، کوئی دشمن آ گیا، کوئی وجہ بن گئی اور عمرہ پورا نہیں کر پا رہے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا۔ اب کیا کرے؟ عمرہ کیے بغیر احرام کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا، کھول سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار آگے بیان ہو رہا ہے، وہ میں مختصر بتا دوں کہ اس موقع پر آپ کے پاس قربانی آپ نے دینی ہے وہیں پر، بہیمۃ الانعام میں سے جو ہدی جس کو کہا جاتا ہے، بکرا، دمبا، گائیں، اونٹ، اس کے حصوں میں سے کسی ایک حصے میں آپ شریک ہو جائیں۔ یہ جانور پہلے ذبح ہوگا، اس کے بعد آپ اپنا سر منڈوائیں گے، سر منڈوانے کے بعد آپ اپنا احرام کھولیں گے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور خود کر کے دکھایا تھا۔ پہلے احرام، پہلے قربانی ہوگی، پھر سر مونڈا جائے گا، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ احرام سے اپنے کھول دے گا۔ کوئی وجہ اگر ہے، احصار اگر ہو گیا ہے، اس کو احصار کہتے ہیں، اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب انسان نے شرط نہ لگائی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حج کے لیے، عمرے کے لیے، احرام کے لیے شرط بھی بیان فرمائی، کوئی وجہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ڈر ہے کہ انسان ویسے بیمار ہے کہ نہیں پہنچ پائے گا، کہیں روک دیا گیا، کوئی راستے میں کوئی مسئلہ بن گیا، حالات خراب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر حجاج کے دور میں حج پہ نکلتے تھے، ہر سال بوڑھے ہو گئے تھے، بچے بھی سمجھاتے تھے جا رہا ہوں، شرط لگا کے جاتے تھے۔ وہ شرط کیا ہے؟ لبیک اللہم عمرۃ، یہ انسان کہے گا، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے الفاظ سکھائے، اللہم ان کان اے اللہ اگر تو مجھے روکنے والا ہے، فمحلی حیث حبستنی، تو پھر میں وہیں حلال ہو جاؤں گا جہاں پر تو نے مجھے روکا ہے۔
پھر انسان کو قربانی اور یہ سر منڈوانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی کوئی اس کے لیے کوئی رکاوٹ آ گئی وہ اپنا احرام کھول سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو اندیشہ ہو کہ آگے کوئی مسئلہ ہے، اندیشہ نہیں ہے تو اس نے ڈائریکٹ نیت کرنی ہے اور اپنے حج اور عمرے کو پورا اور کمپلیٹ کرنا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہارا احصار کر دیا جائے، گھیراؤ کر لیا جائے جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا ہے، تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی میں سے جو میسر ہو، جانور میں سے قربانی کے جو میں نے ذکر فرمایا تو اس کو تم نے قربان کرنا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ حلق کرو اپنے راس کا، سر کا، اپنے بالوں کو نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ قربانی اپنی قربان گاہ میں اپنی محلہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی جس جگہ تمہیں احصار کیا گیا جب تک وہ جانور ذبح نہ ہو جب تک تم اپنا سر منڈوا کے حلال نہیں ہوگے۔ اور حج اور عمرے میں بھی 10 تاریخ کو جیسے حج کے اندر ہم قربانی ذبح کرتے ہیں اپنی 10 تاریخ کو حج کے اندر، تو وہ ذبح کے بعد اصل طریقہ یہی ہے کہ ذبح جو ترتیب ہے ذبح کے بعد ہمارے بال کٹنے چاہیے، یہی اصل سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن سوال ہوا کہ اللہ کے نبی میں نے بہت سارے چار کام ہوتے ہیں، رمی کرنا، نہر کرنا، جانور ذبح کرنا، بالوں کا حلق کرانا اور طواف کرنا، اس دن 4 چیزوں کے متعلق تقدیم اور تاخیر میں نے یہ پہلے کر لیا، یہ بعد میں کیا، پہلے کیا، یہ بعد میں کیا۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، ٹھیک ہے ان چیزوں میں آگے پیچھے ہو گیا چلتے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 کام کرنے ہیں، ترتیب سنت ہے، ضروری ہے، نہ ہو سکی نہ بن پائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس حدیث کی بنا پر یہ حکم اب اس میں آپ تقدیم کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے حج میں۔ لیکن جہاں احصار ہو، جہاں روک دیا جائے وہاں پر پہلے جانور ذبح ہوگا پھر سر مونڈا جائے گا۔ اب اس کے بعد حالت احرام میں کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں ایک پابندی ہے کہ انسان سر نہیں مڑوا سکتا۔ جو حاجی ہے عمرے پہ جاتے ہیں ان کو یہ احکامات تعین ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بال نہیں کٹوا سکتا۔ تب کچھ لوگ جا رہے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، میں مسئلے کی ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے بال کاٹنا، بال منڈوانا، یہ عمل ہے، ایک ہے بال کا ٹوٹ جانا۔ بال کا ٹوٹنا فطری عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذوالقعدہ کو نکلے تھے، مکہ کب پہنچے جب حج کرنے، پھر آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، حج کیا، آپ کا 10 تاریخ کو جا کر احرام کھولا، 16-17 دن کا آپ کا احرام، سفر، راستے میں وضو بھی ہو رہا ہے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل بھی ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، کیا کوئی بال ٹوٹا نہیں ہوگا؟ صحابہ اکرام ہوتے تھے، کسی کا کوئی بال ٹوٹا نہیں ہوگا، کوئی فدیہ نہیں بیان کیا، بال ٹوٹنا فطری چیز ہے، انسان مود ہوتا ہے بال ٹوٹتے ہیں، اس پہ کوئی حرج کی بات، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے کہ 1 درہم، 1 دینار، 1 ریال، 2 ریال، 5 ریال جو بیان کیا جاتا ہے وہ کوئی اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ باقی کاٹنا وہ اب اس کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، بس اگر کوئی شخص ہے تم میں سے مریض، بیمار ہے، او بھی عدم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، سر میں کوئی مسئلہ ہے اور وہ احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، بیماری کی حالت میں کوئی وہ کپڑے وغیرہ پہن لیتا ہے احرام سے ہٹ کر، بعضوں کے سوالات آتے ہیں ان کو کوئی سسٹم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جی ان کو کوئی اس طرح کے کپڑے پہننے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن سکتا ہے، بیمار ہے پہن سکتا ہے، لیکن ففدیۃ من صیام، اس نے پھر فدیہ دینا ہے، جو فدیہ 3 شکلوں میں، من صیام، یا روزے ہیں، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، او نسک، یا قربانی ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ میرے لیے نازل ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور مجھے جو ہے وہ سر کے بال بڑے بڑے تھے اور جوئیں پڑ گئیں، اور جوئیں بھی ایسی خطرناک ہو گئیں کہ وہ منہ پہ گرتی ٹپکتی بالوں کے اندر واضح نظر آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھ سے کہ یہ جوئیں کیا تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے بال منڈوا دو۔ حالت احرام میں اب یہ مسئلہ آ گیا نا، بیماری بھی پڑ گئی اور تکلیف بھی آ گئی سر میں، تو اپنے بال منڈوانے کوئی مسئلہ نہیں، منڈوا دو، تکلیف آ گئی نا۔ لیکن یہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 روزے رکھ لو، 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو ایک فرق کھلا دو، 6 سا، آدھا سا ایک مسکین کا، تقریباً 1.25 کلو، 1.25 کلو، ایک 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ایک جانور ذبح کر دو، یا 3 دن کے روزے رکھ لو، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لو۔ جب انسان مخالفت کرے احرام کی پابندی ہوگی تو اس کے لیے یہ فدیہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ احرام کی پابندیوں میں ایک ہے میاں بیوی کے تعلقات، ان کے لیے الگ معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ جو حج پر عمرے پہ جا رہے ہیں انہوں نے ہماری کلاس بھی لی ہوگی، ویسے بھی کہیں سے بھی وہ مسائل پہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تم امن میں آ گئے ہو، یعنی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ، کوئی تمہیں روکا نہیں گیا، تم نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، روک لیا گیا تو اس کے احکامات ہو گئے، مجبوری میں تمہیں کوئی احرام کھولنا پڑا یا احرام کے احکامات کی خلاف ورزی کرنی پڑی، اس کی بات بھی آ گئی، لیکن نہ کوئی مسئلہ تھا،
نہ کوئی احرام کی تم نے خلاف ورزی کی، نہ تمہیں روکا گیا، امین تم حالت امن میں تھے، اب تم مکہ تک پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد سنیے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، جو فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں ڈبل مزے، ایک سفر میں اس نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، اسی لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، جس میں آپ عمرہ علیحدہ کرتے ہیں اور حج علیحدہ کرتے ہیں، اور درمیان میں حج اور عمرے کے جو درمیان وقفہ ہوتا ہے اس میں آزاد ہو کر گھومتے ہیں، جو چاہے کریں، احرام کی کوئی پابندی باقی نہیں رہتی۔ حج کی جو تین قسمیں جو حجاج کرام جاتے ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد، تو حج تمتع کا بیان ہو رہا ہے کہ فمن تمتع، جو شخص فائدہ اٹھاتا ہے، تمتع فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں، عمرے کے ذریعے سے حج تک، یعنی اس نے عمرہ الگ ادا کیا اور حج الگ ادا کیا، اور ان دونوں کے درمیان احرام اپنا کھول دیا، جو حج تمتع ہے، تو فمستیسر من الہدی، اس کے لیے بھی جو میسر ہو ہدی قربانی، اس کے اوپر بھی قربانی کرنا لازمی ہے، جو حج تمتع کر رہا ہے، حج قران والے پر بھی لازمی ہے، حج افراد والے پر نہیں ہے۔ فمن لم یجد، جس شخص کو نہ مل سکے یہ قربانی، حج تمتع کرنے والے کو قربانی نہیں مل سکی، پیسے نہیں تھے، پیسے تھے لیکن قربانی وہاں مکہ میں میسر نہیں ہے۔ آج کے دور میں سسٹم بن گیا، پورا ایک معاملہ ہے، پہلے زمانے میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اس کو مل نہیں پائی، تو فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 10 روزے رکھے گا، فصیام ثلاثۃ ایام، ان 3 روزے وہ رکھے گا حج کے دنوں میں، اور حج کے دنوں میں کئی علم کا کہنا یہ ہے کہ وہ یا تو حج سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر اس کو موقع مل جائے تو وہ، کیونکہ متمتع حلال ہو کر وہ 8 ذی الحج تک اپنا روزہ کمپلیٹ کر لے، اگر تو 8 ذی الحج سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں کر سکا تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کے صحابہ کے فتوے ہیں، پھر یہ آدمی ایام تشریق میں 11، 12 اور 13، ان 3 تاریخوں میں یہ روزے رکھے گا، اور یہ اس آدمی کے لیے استثناء ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے ایام میں روزہ رکھنے کو لازمی قرار دیا ہے، یہ پھر حج کے ایام میں رکھے گا، باقی کسی عام آدمی کے لیے ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے 3 روزے حج میں رکھنے، وَالسَّبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم پلٹ آؤ، واپس اپنے گھر آ جاؤ، اپنے ملک آ جاؤ، اپنے شہر آ جاؤ، وہاں آ کے 7 روزے رکھ لو، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 10 پورے ہو گئے، 10 روزے اس نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جن کا اہل حاضر المسجد الحرام نہیں ہے، مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہیں ہے، مکہ میں حدود حرم میں رہنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قربانی کرنا یا قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا، یہ دونوں حکم مسجد حرام مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، مکہ والے حج جو کرتے ہیں اس میں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی، ان کا صرف حج ہوتا ہے، وہ 8 تاریخ کو صبح کو احرام باندھا اور سیدھے نکل گئے مینا، کیونکہ رہتے ہی مکہ میں ہے۔ اس نے اگر عمرہ کرنا ہے وہ تو ویسے کرے گا، لیکن اس کا تو صرف ہے ہی حج، اس کے لیے عمرہ نہیں ہے، عمرہ تو الگ سے کرے گا۔ یہ تو ہم باہر سے جانے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سفر میں 2 فائدے اٹھا لیں، کہ حج بھی کر لیں اور عمرہ بھی کر لیں، کیونکہ بار بار کون جائے گا، اور یہی حکمت تھی سیدنا عمر کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے حج تمتع پر پابندی لگائی تھی کہ جی کوئی حج تمتع نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہی تھی، وہ حج میں آتے ہوئے ایک سفر میں آ کر تم نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، چلے گا، سارا سال بیت اللہ خالی ہوتا ہے، تو نے کہا جو حج کے دنوں میں آئے وہ حج کرے، باقی جس کو عمرہ کرنا ہے وہ علیحدہ سفر کر کے آئے، تاکہ بیت اللہ آباد رہے، مکہ آباد رہے، بہرحال ان کی اپنی ایک سوچ تھی، وہ حاکم وقت کے حساب سے تھے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں مخالفت کرنے والے، ان کے بیٹے نہیں، ان کی مخالفت کی تھی کہ ہم اس کام سے کیسے رک سکتے ہیں جس کام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اجازت دی ہے، قرآن میں اس کی اجازت موجود ہے، تو عمر یا کوئی اور شخصیت اس کو روک نہیں سکتا۔ بہرحال سیدنا عمر کا اپنا ایک اجتہاد تھا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، ان چیزوں میں تساہل نہ برتنا، ہلکا مت لینا، احرام باندھ دیا، کھول دیا، اس کو تفریح اور مذاق مت سمجھنا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یہ اسلوب ہے قرآن کا بھی ہمارا بھی، کچھ چیزیں لوگوں کے درمیان معروف اور مشہور ہوتی ہیں ان کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا، وہ سب کو پتہ ہے، آگے چلیں، تو معلوم چیز کو ریپیٹ کرنا، تکرار، وہ ملل کا باعث، تھکاوٹ کا باعث ہوتی ہے، گفتگو کو تھکا دیتی ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہو گئے سب کو، کون کون سے ہیں؟ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، پورا کہہ لیں یا شروع کے 10 دن، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بہرحال حج کے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ حج کا احرام کوئی باہر سے آنے والا ان مہینوں کے اندر باندھ کے آئے گا، جس نے حج تمتع کرنا ہے وہ شوال کے اندر احرام باندھے گا، جس نے حج قران کرنا ہے وہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے آغاز میں وہ احرام باندھے گا۔ رمضان کے اندر باندھا ہوا احرام حج کی نیت سے ہو گیا، وہ سفر کر کے، اس کا وہ حج والا عمرہ، وہ حج تمتع والا عمرہ حج کے ساتھ شمار نہیں ہوگا۔ ہاں وہ حج کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، تو مکہ میں رہے اور حج افراد کر لے، یہ آج بھی ہوتا ہے، ہم اپنے زمانے میں ٹائم پہ جب وہاں رہتے تھے
تو چائنا سے جو مسلمان آتے تھے رمضان وغیرہ میں، تو ان کو وہاں کی سعودی گورنمنٹ خصوصی اجازت دی، چائنا سے آنا حج عمرے کے لیے بڑا مشکل ہے چائنا کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ کوئی آ گیا تو اس کو وہاں کی سعودی گورنمنٹ کہتی تھی رہ جاؤ، ہم تمہیں دے رہے ہیں اور اجازت بھی دے رہے ہیں، تم حج کر کے جاؤ اگر حج کرنے کی نیت ہے۔ تو فمن فرض فیہن الحج، کوئی شخص اپنے اوپر خود فرض کر لے ان مہینوں کے اندر حج کو، اللہ نے حج تو فرض کیا ہے لیکن جو کرنا چاہتا ہے اس نے خود اب فرض کر لیا اپنے اوپر۔ اس لیے میں نے جو وہ پچھلی آیت تھی، سارے اللہ نے ذکر کیا کہ حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی شخص نے خود اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے، تو 3 کام وہ بہت سختی کے ساتھ ان کی پابندی کرے۔ فلا رفث، کوئی رفث نہ کرے۔ رفث وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی کل کلاس میں گزرا تھا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، میاں بیوی کے تعلقات، مقدمات تعلقات، وہ سارے اس کے اندر ہیں۔ بلکہ میاں بیوی کے علاوہ بھی کوئی انسان کوئی بد نظری اور کوئی اس قسم کے معاملات ہرگز نہ کرے۔ اور وہاں چونکہ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، کئی خواتین وہ اپنے چہرے کھول کے رکھتی ہیں حالت احرام میں، یا کہیں نظر پڑ جاتی ہے کوئی اس قسم کا، تو انسان کو، اور طواف کے اندر خاص طور پر ایک اختلاط کا معاملہ ہوتا ہے، تو انسان کو پوری طریقے سے اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے۔ ولا فلا رفث، کوئی رفث کا معاملہ نہیں ہوگا۔ حالت احرام کے اندر میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ ولا فسوق، اور نہ ہی کسی بھی اور نوعیت کا کوئی گناہ، چھوٹا گناہ بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے، لیکن اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہو، اتنا سفر کر کے جا رہے ہو، وہاں پہ بھی جا کے تم نے اگر یہی کام کرنے ہیں تو فائدہ۔ ولا جدال فی الحج، اور کوئی جھگڑا حج کے اندر نہیں کرنا۔ خاص طور پر جھگڑے کا تذکرہ ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے، 2 نوعیتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو حج کے مسائل میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کوئی جھگڑے نہیں کی ضرورت، سمجھا دیا، بتا دیا، پیار محبت سے مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں تو جھگڑا نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ویسے بھی کسی نوعیت کا جھگڑا نہیں، جو سفر جب انسان کرتا ہے حج میں، انسان یہاں سے ٹریننگ لیتا ہے نا، اکثر بیشتر باتیں بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ کتابیں بھی لے کر جائے گا، ریپیٹ کرے گا، یاد کرے گا، وہاں پوچھے گا، پھر بھی غلطیاں ہوں گی۔ حج میں جو ٹریننگ کے اندر سب سے اہم چیز ہے وہ انسان کو صبر، کنٹرول، جھگڑا، آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، گروپ پورا ہوتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، وہاں قدم قدم پہ انسان بھڑک رہا ہوتا ہے، تو جھگڑا نہیں کرنا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم کوئی بھی نیکی کرو گے، جو کوئی بھی تم نیکی کرو گے، خیرن، یہ جو تنوین ہے نا خیرن کی، سیرن کہتے ہیں معمولی نیکی، یعنی چھوٹی نیکی، معمولی تو کوئی نہیں ہوتی، یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی حج کے دوران نیکیوں پر دھیان دینا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کم نہ سمجھنا، ان جھگڑوں پر دھیان نہ دینا۔ تو حج کے درمیان انسان کو اپنے جسم کو، اپنے سوچ کو بالکل پاک صاف رکھنا ہے اور نیکیوں پر توجہ رکھنی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور اپنے راستے کے لیے خرچہ پانی لے کر نکلنا، جس کو زاد راہ بولتے ہیں، راستے کے لیے بھی، پیچھے کے لیے بھی۔ اور فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ تقوی کے یہاں 2 معنی علم نے ذکر کیے ہیں، سوال سے بچنا، یہ زاد رانی کے انسان اللہ پر بھروسہ۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں آیت تو یمن والوں کے لیے نازل ہوئی، وہ حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے بغیر کسی خرچہ پانی لیے، بھئی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں کھلائے گا ہمیں؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کھلائے گا، اور ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ سیدنا عمر کے دور میں ایسے لوگ ہیں، انہوں نے جو ان کا مزاج ہے اس کے حساب سے ان سے پیش ہے، بھاگو ادھر سے، تم کوئی اللہ پہ توکل کرنے والے نہیں، ڈرامہ کرنے والے ہو۔ اللہ پر توکل انسان اس وقت کرتا ہے تو اس کے بعد اسباب ہوں، اسباب اختیار کر کے اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے۔ انسان کبھی چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ اللہ پر توکل کر رہا ہوں، میری زندگی ہوگی تو میں بچوں گا، نہیں ہوگی تو مر جاؤں گا، اللہ پر بھروسہ ہے۔ پانی میں انسان تیرنا نہیں آتا، جا کے غرق ہو جائے، جلتے ہوئے تندور میں کود جائے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ انسان کبھی بھی بیوقوفی نہیں کرتا، اسباب اختیار کرتا ہے بچاؤ کے، تو کرنے کے بھی اسباب اختیار کریں نا، جو چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ تو بتزودوا، زیادہ راہ لے کر نکلا کر۔ دوسرا معنی تقوی کا کہ انسان زیادہ راہ لے کر نکلے، اور بہترین زیادہ راہ انسان کی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، اس سفر میں بھی اللہ کا تقوی ڈر ہے، اگر وہ لے کر آ گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ واتقون یا اولی الالباب، خاص طور پر اے عقل مندوں مجھ سے ڈرنا، یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حج، اللہ جو اس سال جا رہے ہیں، اللہ ان کا حج مبرور بنائے، جو آگے اللہ جن کو توفیق دے ان کا بھی حج مبرور ہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جھگڑے سے اللہ نے منع کیا، گناہ سے منع کیا۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری میں ہیں، کہ وہاں پر عرب میں پہلے بھی، مکہ کے اندر خاص طور پر حج وغیرہ کے موقع پر تو خاص میلے بھی ہوتے تھے، پرانے دور جاہلیت میں بازار لگتے تھے، اوکاز کا، اور مجنہ ایک نام کا بازار تھا، اور ایک غالباً ذوالحجاز کا نام کا بازار تھا، یہ 3 نام سے ابن عباس نے ذکر کیے۔
باقاعدہ لوگ چونکہ سفر کر کے آ رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں سفر کر کے جا رہے ہیں تو مال تجارت بھی لے کر جائیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں گے، بیچیں گے، فائدہ ہوگا۔ اب اللہ نے جھگڑے سے منع کیا ہے، اس لیے آیت میں تو جھگڑے، کاروبار میں تو جھگڑا ہے ہی ہے، اختلاف تو ہے ہی ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ ایک انسان جب نیکی کا سفر کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے، تو نیکی کے کام میں دنیا کمانے کی نیت انسان کی نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جب سفر کرنے جا رہے ہو تو لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اہل تفسیر نے ذکر کیا اس سے مراد تجارت ہے، تو وہاں جا کے تجارت کرو، اللہ کا فضل ہے۔ انسان کو کمانا بھی چاہیے تاکہ وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے مستغنی کر دے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیجئے کہ عبادات کے اندر اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، اخلاص جس کو کہتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ عبادات کے اندر انسان کی دیگر نیتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ بھئی میں مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو ایک صلاۃ استخارہ ہے تو اللہ کے لیے، اخلاص تو اللہ کے لیے، لیکن وہاں آپ کی اپنی دوسری نیت بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے میں کر رہا ہوں وہ نیت بھی شامل ہو کہ اللہ، وہ 2 رکعت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ میرے اس مسئلے کے لیے میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ ساری دینی نیتیں ہیں، لیکن بعض اوقات کہیں کہیں نیچے نیچے خانے کے اندر اگر کہیں کوئی دنیاوی نیت آ جاتی ہے عبادت کی، تو عبادت کے ساتھ ساتھ تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے یہ ہے، حج کرنے گئے، اب جا ہی رہے ہو تو تجارت بھی اگر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاد کر ہی رہے ہو، اینڈ میں مال غنیمت مل گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اگر بینہ لے آیا جہاد کے اندر کہ میں نے اس آدمی کو خود قتل کیا اور دلیل سے اس نے ثابت کر دیا، تو اس آدمی کا جو سامان اس کے اوپر لگا ہوا تھا، تلوار تھی، کوئی زرہ تھی، کوئی چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ سلبہ۔ تو نیت اصل جہاد میں اللہ کی رضا ہے، لیکن کہیں کہیں نیچے اگر یہ دنیاوی مفادات آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دنیاوی مفاد اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد اس لیے کر رہا ہے مال غنیمت ملے۔ انسان مکہ مدینہ جا اس لیے رہا کہ حج اور عمرے کا گروپ میں لے کر جاؤں اور کماؤں، وہ کما لے گا، لیکن وہ حج اور عمرے والا عبادت کا ثواب والا معاملہ نہیں بنے گا۔ اصل پرائرٹی اللہ کی رضا ہے۔ یہ تو بات کی چیزیں ہیں، جب جا ہی رہے ہیں تو چلو لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں، گروپ بھی بن جائے گا، چلو 4 پیسے کما لیں۔ لیکن گروپ لے کر جا کے یہ نیت ہی یہ ہو، ٹھیک ہے وہ آپ کا بزنس ہے، وہ صحیح ہے، لیکن وہ حج اور عمرے والی نیت کا فائدہ آپ کو وہ شاید نہ ہو سکے، اور باقی نیت کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ہم کسی پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ مسئلہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ ابھی پھر اعلان شاید ہو ان دنوں میں، جون جولائی کی چھٹیوں میں ہوتے ہیں 40 نمازیں مسجد کے اندر جو ہے وہ فجر کی جو پڑھے گا بچہ اس کو سائیکل ملے گی، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے نماز پہ عبادت پہ سائیکل دینے کا۔ بہرحال وہ بچوں کے لیے ان کی عبادت کو بنانے ہوں گے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم پلٹ کر آؤ عرفات کے میدان سے، یہ عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ مشعر حرام مزدلفہ ہے، یہاں پر انسان رات کو پہنچے گا، مغرب عشاء کی نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی سو گئے گا، صبح فجر کی نماز جلدی پڑھی اور پھر یہاں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اس کی اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں رہنمائی کی اپنے ذکر کی۔ یہ دونوں معنی اس کے کما کے، اللہ کا ذکر جیسے اس نے سکھایا ویسے ہی کرو۔ یہ پورے حج میں اللہ کا ذکر رہے گا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگر تھے تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے۔ تمہیں حج کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، قریش بھی کرتے تھے، عرب بھی کرتے تھے، لیکن وہ حج کے معیارات کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ صحیح طریقہ اب اسلام تمہیں دے رہا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹ کر آؤ وہیں سے جہاں سے لوگ پلٹ کر آ رہے ہیں حج میں۔ روایت میں بخاری وغیرہ کے اندر بھی کہ قریش جو تھے وہ حج کے لیے وہ بھی احرام مانتے تھے، سب باندھتے تھے، تب تو حج میں عرفات تک جاتے تھے، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر تھا۔ ناک بڑی تھی، ہم قریش ہیں، ہم کیوں حدود حرم سے باہر جائیں حج کے لیے، یہ جو باہر کے آئے ہیں یہی باہر جائیں۔ اللہ نے فرمایا، اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، جو عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوگا۔ عرفہ کے میدان کے بغیر حج نہیں ہے۔ تو وہاں سے سب نے پلٹ کر آنے، جہاں سے سارے لوگ پلٹ، اللہ کی عبادت کر رہے ہو تم، اپنی کوئی چودھری بن کے اپنے قوم قبیلے کا نام اونچا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ واستغفر اللہ، اور استغفار کرو۔ تقریباً ہر عبادت، بڑی بڑی عبادت کے اینڈ پہ استغفار کا حکم ہوتا ہے، نماز کے بعد بھی ہے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ عبادت کو قبول کر لے اللہ، یہ استغفار اس کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک کو پورا کر لو، اپنے حج کو پورا کر لو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُم، اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عبادت
کا ٹائم ہے، اینڈ ہوتی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. اللہ کے ذکر کا نہ کوئی ٹائم ہے اور نہ اینڈ ہو سکتا ہے. آخری اینڈ ہے اس کا کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کا زندگی سے رخصت ہوتے ہوئے آخری گفتگو، آخری جملہ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر اس کی زبان پر جاری ہو گیا، یہ آدمی ڈائریکٹ جنت میں گیا. بس یہ اینڈ ہے ذکر کا. اس کے علاوہ یعنی یہ ذکر ایسی خوبصورت ہے کہ جنت میں بھی جنتیوں کو ذکر یلہمون التسبیح والتحمید، انسان کو جس طرح زمین کے اوپر رہتے ہوئے سانس لیتا ہے نا لاشعوری کیفیت میں، اس طرح جنت میں لاشعوری کیفیت میں سبحان اللہ الحمدللہ کا پھر اسے نصیب ہوگا. تو اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو. کیونکہ ہوتا کیا تھا، حج جیسا کمپلیٹ ہوا، 10 تاریخ کے اعمال کمپلیٹ ہوئے، یہ جو مینا کے ایام ہوتے ہیں نا 11 12 13، بس بیٹھ گئے، میلہ لگ گیا، اپنے آباء و اجداد کے قصے، ہم فلاں خاندان کے، ہمارے بڑے یہ تھے، ہم یوں تھے، ہمارے یہ قصے. ان کے زمانے میں ہمارے یہاں بھی آج آپ جو گئے ہیں جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ مینا کے 11 12 13 کو ہوتا کیا ہے. وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے میں کیا بزنس کرتا ہوں، اپنی بزنس کی ڈیلنگ، کام کاج، ادھر ادھر کے رابطے تعلقات، اپنے بڑائیاں، اپنے ادھر ادھر کی بے جا فضول باتیں. کوئی کسی گروپ میں گیا ہوا ہوتا ہے تو اس گروپ لیڈر نے کتنا کمایا، ہمیں کہاں کہاں دھوکہ دیا، ہمیں کہاں کہاں ہمارے ساتھ فراڈ کیا، کہاں کون سا گروپ اچھا ہے کون سا گروپ برا ہے، سوائے ان باتوں نہیں جانے کوئی بات نہیں ہوتی. اپنی پی آر چل رہی ہوتی ہے، اپنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو بھی کہا اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، ان فضول باتوں سے اللہ نے تمہیں وہاں بھیجا ہے. فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم اشد ذکرا. وہاں بیٹھ کے ان فضول باتوں کی بنسبت، فضول بکواس کی بنسبت اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو. اور بہترین ذکر اللہ نے دیا ہے ان دنوں کے اندر تکبیرات، اللہ اکبر. جانور ذبح ہوتا ہے اللہ اکبر، رمی جمرات اللہ اکبر. ویسے بھی ان دنوں کے اندر سارے لوگ ایام تشریق کے اندر تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ ساری تکبیرات کا ذکر تمہارا ان دنوں میں خصوصی طور پہ جاری رہنا چاہیے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان دنوں میں بیٹھتے ہیں، تکبیرات بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور ذکر کے بعد دعا بھی ہوتی ہے. اگلے آگے اللہ نے دعا ذکر فرمائی. دعا کا ادب یہ ہے کہ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا عطا فرما دے. وما له فی الآخرۃ من خلاق، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. خلاق حصہ کوئی، اس کو کوئی چیز نہیں ملنی آخرت. جس نے صرف دنیا مانگی ہے دنیا مل جائے گی، آخرت تھوڑی ملے گی. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، جس کو دنیا چاہیے اس کو دنیا مل جاتی، آخرت نہیں ملتی. ومنہم من یقول، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ خاص طور پر دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. مشہور ترین دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما. حسنہ کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ حسنہ اچھی چیز کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں اچھی چیز؟ بتائیے، کچھ بھی بتائیے. بیوی، گھر، آسانی، صحت، رزق، سواری. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ہر خیر اس حسنہ کے اندر شامل ہے. اتنی جامع ترین یہ دعا ہے. دنیا کی ہر بھلائی آپ نے مانگی. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ. آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ جنت. اکثر اہل علم نے ذکر کیا جنت نہیں، اس کو للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں نے جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ جنت ہے. وزیادہ، دیدار الہی اس سے زیادہ ہے، اللہ کا دیدار. ہاں اکثر مفسرین، لیکن کچھ مفسرین نے ذکر کیا کہ آخرت کی نعمتیں بھی اسی طرح بہت زیادہ ہیں. آپ کے چہرے کا روشن ہونا، آپ کو خوشی خوشی عرش کا سایہ قیامت میں، آپ کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں لیا، آپ خوشی خوشی لے کر گھومتے پھریں گے. آؤ مقرؤ کتابیہ، حوض کوثر پر پانی بے شمار. وہاں پہ بھی اللہ کی حسن ہے. آپ سب چیزوں کا سوال کریں اور یہ دعا پڑھتے ہوئے جو بھی چیز انسان کے دماغ میں ہو اس حساب سے دعا اس کے لیے ہے. وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ دعا جو ہے اس سے انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے قتادہ نے، ان کے شاگرد نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی بہت زیادہ دعاؤں میں، کیونکہ 10 سال خدمت کی تھی، کون سی دعا تھی زیادہ پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ جس دعا کو میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ سنا ہے کرتے وہ یہی دعا ہے، ربنا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دعا بہت زیادہ کرتے تھے. اور خود سیدنا انس سے بھی کوئی کہتا ہے ہمارے لیے دعا فرما دیجئے تو وہ بھی دعا فرماتے ہوئے یہی دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کہتے سب کچھ جو مانگنا ہے سب کچھ آ گیا، جو تمہارے دل میں جو خواہش ہے، جو چاہیے، صحت چاہیے، مال چاہیے، کاروبار چاہیے، آخرت چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے، کچھ سب کچھ آ گیا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے پہنچے، اور وہ جب پہنچے نا، حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ آدمی سوکھ کر چوزے کی طرح ہو گیا، بالکل عجیب اس کی کیفیت بنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ معاملہ نارمل بیماری کا نہیں ہے. اس سے پوچھا کیا کوئی ورد وظیفہ کوئی؟
ہمارے بھی ہوتا ہے نا، لوگ چلے کاٹنے بیٹھ جاتا ہے، تم نے کوئی ایسا کام کیا کوئی، کیونکہ نارمل بیماری والی کیفیت نظر نہیں آ رہی ہے، بیماری نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ایک دعا کیا کرتا تھا، اللہم معاقبی ابھی فی الآخرہ فعجل لی فی الدنیا، اللہ جو آخرت میں تو نے مجھے سزا دینی ہے وہ دنیا میں دے دے۔ اللہ کے رسول کی بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلا، جو تعجب کا جملہ ہے۔ کہا اس کی طاقت استطاعت کیسے رکھ سکتے ہو تم؟ اللہ کا وعدہ نہ انسان آخرت میں سہ سکتا ہے اور نہ دنیا میں سہ سکتا ہے۔ تم نے اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہی تھا تو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھی سلامتی مانگتے ہیں، آخرت کی بھی سلامتی مانگتے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ پھر اس آدمی نے دعا شروع کی تو اس کے بعد اس کی صحت اور سلامتی بحال اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ بڑی جامع ترین دعا ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کے چکروں کے اندر بھی خاص طور پر پڑھا کرتے تھے۔ ایام منی کے اندر بھی اسی کے ساتھ اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس دعا کا خصوصی ورد حج کے اندر، یعنی حج کے اندر انسان اللہ سے دنیا اور آخرت سب کچھ مانگ کر آئے، جو چاہیے اللہ سے مانگے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نصیب ہے، حصہ ہے، مما ان چیزوں میں سے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے نیکیاں کی ان کو ان نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا ایک مشہور معنی ہے کہ ایک ہی دن میں سب کا حساب ساری انسانیت کا نپٹے گا۔ اور سیدنا علی سے بعض مفسرین نے ذکر کیا، کسی نے سوال کیا بھائی یہ جلدی حساب کیسے ہوگا، اللہ سب کا جلدی حساب کیسے لے گا ساری انسانیت کا؟ انہوں نے کہا جیسے ساری انسانیت کو رزق دیتا ہے ایک ساتھ، ویسے ساری انسانیت کا حساب بھی ہوگا۔ بھائی حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو کہ اللہ نے جلدی کیسے لینا ہے؟ اپنے حساب کی فکر کرو کہ میں نے اللہ کو کیسے حساب دینا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اصل تمہارا ہونا چاہیے مقصد سوال کا۔ اللہ کیسے لے گا وہ اللہ کا معاملہ، اللہ کے نہیں چھوڑ دے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات، گنتی کے چند دن جو ہے ان میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہ ایام منی ہے، ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ فمن تعجل فی یومین، جو شخص عجلت کرتا ہے، جلدی کرتا ہے ان 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ 11، 12 3 دن ہے، جو شخص 2 دنوں میں پلٹ کے آ جاتا ہے، 11 اور 12، 12 کو رمی جمرات کر کے اپنا حج کمپلیٹ کر کے آ گیا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب صرف اس کے لیے طواف وداع ہے، طواف وداع کرے اور جانا، جب آخر میں جب جا رہا ہوگا طواف وداع کر کے اس کا حج پورا ہوگا۔ ومن تعسر، اور جو لیٹ کر دیتا ہے، رک جاتا ہے 13 کو بھی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، یہ اس آدمی کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ لمن اتقی کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ 13 میں ٹھہرنے والے کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ؟ جو 12 کو بھی آ گیا اور 13 کو بھی آ گیا، دونوں معنی علم ذکر کے، زیادہ بہتر یہ دونوں کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی 12 کو آنے والا بھی اللہ سے ڈر کر ہے، جان چھڑا کے نہ ہے۔ وہاں ہم کیفیت لوگوں کی دیکھتے ہیں کہ 12 کو بس وہ جان چھڑانے والی کیفیت ہوتی ہے، حج کمپلیٹ ہو نکلے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں، پریشان ہوئے ہوتے ہیں، جان چھڑانا، یہ والی کیفیت تھا۔ 12 کو بھی اگر جا رہے ہیں تو اللہ کا ڈر اپنے ساتھ، اللہ کی عبادت محبت لے کر جائے۔ 13 کو بھی جا رہے ہیں تو اللہ کا ڈر اور محبت وہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ واتقوا اللہ، اور خوب اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور یہ بات اچھی طرح جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جس طرح آج دنیا کے مختلف ممالک سے آ کر جمع ہوئے، حج کمپلیٹ کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہو، ایک دن پھر دوبارہ ایسا آئے گا، اس دن یہ چند ممالک کے لوگ، ایک سال میں آ کر جو چند لوگ جمع ہوئے صرف وہ نہیں ہوں گے، اس دن ساری انسانیت اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑی ہوگی، اور کامیاب وہ ہے جو اس دن کامیاب ہو جائے۔ اور اللہ سے اس عافیت کا، سلامتی کا سوال کرنا۔ یہیں تک ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم میرے دل میں تو یہی بات ہے، اللہ کی قسم میں تو یہی بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں میرا ایمان ہے، قسمیں کھاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہے، وَهُوَ، یہ جو وَهُوَ کا لفظ ہے یہ حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کا حالت یہ ہے، اللہ کو گواہ تو بنا رہا ہے لیکن حالت یہ ہے الد الخصام، وہ سب سے بڑا جھگڑالو۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ رب العالمین کی نعمت کو تبدیل کر دے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جب وہ نشانیاں یا وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ رب العالمین، شدید العقاب، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اسلام آپ کی عدالت میں بھی ہے، اسلام آپ کے کاروبار میں بھی ہے، اسلام آپ کی تعلیم میں بھی ہے، اسلام آپ کی اولاد میں بھی ہے، ہر معاملے میں اسلام۔